فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ امریکہ میں زبردست پذیرائی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات۔ پہلے سے طے شدہ 1 گھنٹہ دورانیے کی اہم ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر بات چیت۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیداروں کی بھی ظہرانے میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر۔ فیلڈ مارشل کو کسی بھی بھارتی وفد سے پہلے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات اعزاز قرار دے دی۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا، پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات سے پہلے ٹرمپ کا پاکستان سے اظہار محبت۔ کہا، میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں، پاکستانی اچھے لوگ ہیں، پاکستان اہم ایٹمی قوت ہے، آئی لو پاکستان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک امریکہ تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ معاشی و تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ملاقات میں ایران اسرائیل جنگ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاک امریکہ تعلقات کی نئی پیش رفت، مشترکہ مقاصد، امن، استحکام اور خوشحالی کی بنیاد۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات اہمیت کی حامل۔ پاک امریکہ تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ امریکی تھنک ٹینک واٹر ایج سے منسلک ماہر قومی سلامتی امور اسکاٹ کیلی کی سونو نیوز کے پروگرام لائیو وتھ جامی میں خصوصی گفتگو۔ کہا، پاکستان کے لیے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بھارت کی طرف سے امریکی ثالثی کی پیشکش ٹھکرانے کے سوال پر کہا، بھارت کی پرانی پالیسی ہے کہ وہ کشمیر پر کسی تیسرے فریق کی ثالثی تسلیم نہیں کرتا۔ ایران کا اسرائیل پر حملوں کی 12ویں لہر میں سجل میزائلوں کا استعمال۔ تازہ حملے میں 4 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھے، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ سہولی ریاست کی اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف۔ ایران نے اب تک 400 بیلسٹک میزائل، 1000 ڈرون اسرائیل پر داغے۔ اسرائیل کا ایران کے راک ہیوی واٹر جوہری ری ایکٹر پر حملہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ ایران کی جانب سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کو روس، چین، پاکستان اور الجزائر کی حمایت حاصل۔ ایران نے موقف اختیار کیا۔ صورتحال انتہائی خطرناک حد تک بگڑ چکی۔ امریکہ کے براہ راست ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یورپی وزرائے خارجہ کے ایران سے جوہری مذاکرات بھی کل جنیوا میں ہوں گے۔ سفارتی مذاکرات پر امریکہ سے منظوری بھی لے لی گئی۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب عباس اراکچی سے ملاقات کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانی سپریم لیڈر کے ممکنہ قتل کے منصوبے کے سوال پر ناگواری کا اظہار۔ کہا، آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی پر تبصرہ تو کیا، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اس امکان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایرانی عوام اپنے لیڈر کے گرد مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کی جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔
امریکہ کی ایران اسرائیل جنگ میں ممکنہ مداخلت کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج، مظاہرین نے مینہٹن سے وائٹ ہاؤس تک ریلی نکالی۔ شرکاء کی جنگ میں ممکنہ امریکی مداخلت کے خلاف نعرے بازی، فلسطینیوں اور ایرانیوں کی نسل کشی کرنے والے اسرائیل کی فنڈنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 965 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 1,21,431 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا، 283 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ ایران اور اسرائیل جنگ سے عالمی معیشت گراوٹ کا شکار، ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ امریکی سٹاک مارکیٹ کا S&P فیوچر انڈیکس بھی گر گیا، سونا 0.3% مہنگا، فی اونس $3,378 میں فروخت۔ خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی، برینٹ کروڈ کا ایک بیرل $76.32 کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف کا منصوبے کی تعمیر کے تمام مراحل میں 100% شفافیت یقینی بنانے کا حکم۔ کہا جناح میڈیکل کمپلیکس پورے خطے کے لیے جدید ترین طبی تحقیق کے لیے آلات سے لیس اسپتال ہوگا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کے لیے چین، ترکیہ، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں روڈ شوز کیے گئے۔ عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں نے پروجیکٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویلز فیز 2 کا اجرا کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، گاڑیاں ہر ضلع میں صحت کی سہولیات فراہم کریں گی۔ شعبہ صحت میں آخری بار نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کام ہوا۔ میری تمام تر توجہ عوام کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ اللہ کا شکر ہے صحت کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ مہلک امراض کی مفت ادویات لوگوں کو گھر پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ محفوظ۔ 5 رکنی آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے، ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کا مختصر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف نے دلائل میں ججز ٹرانسفر کو غیر قانونی اور سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ اٹارنی جنرل اور منیر ملک کے جواب الجواب دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ کیس سن رہا ہے۔ نون لیگ اور دیگر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں پارا ہائی، ہر طرف شدید گرمی کی دہائی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرمی کا راج۔ وسطی و بالائی سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقے گرمی کی لپیٹ میں۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار۔ لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ شکرگڑھ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ کراچی میں تیز ہواؤں سے حبس کی کیفیت ختم۔